ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک آئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبے پر جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، معجزہ دکھایا، اور میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ سیرت المصطفیٰ کے اندر ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کیے، لیکن بعض علماء کی رائے اور صحیح رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ انگلی سے اشارہ نہیں کیا، بلکہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس دعا کے نتیجے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بات زیادہ صحیح اور بہتر ہے۔ اب چونکہ سیرت المصطفیٰ کے اندر حضرت نے یہ لکھا تھا تو میں نے اس کو بیان کر دیا، واللہ اعلم۔ خیر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزے دکھا دیے، یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے بعد یہ لوگ رکے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اور بھی ناجائز مطالبات شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو یہ جو پہاڑ وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ ہٹا دو، اپنے رب سے کہہ دو جیسے تم نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے ویسے یہ پہاڑ ہٹا دو، اور ذرا ہمارا علاقہ کھلے، پہاڑوں کے بیچ میں دبا وسا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ اے محمد، ایک کام اور کرو، وہ یہ کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ یہاں پر جو ہے یہ بنجر ریتیلا علاقہ، یہاں پر کچھ نہریں وغیرہ جاری کر دے۔ اس قسم کے مطالبات، یعنی کہ معجزے کے نام پر دیکھیے کیا کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ پھر کہنے لگے محمد، آپ اپنے رب سے کہہ دو کہ اگر آپ سچے ہو تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ کر دے۔ 2 مطالبے کیے فرشتوں کے متعلق۔ ایک مطالبہ تو یہ کیا کہ آپ کہہ دو کہ کوئی فرشتہ آ جائے اور وہ آپ کو نبی برحق کہہ کر چلے جائے، ہم مان لیں گے۔ پھر دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اچھا ایک کام یہ کرو کہ اپنے رب سے یوں کہہ دو کہ ایک فرشتہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، ادھر آپ دعوت دیتے رہو، ادھر وہ آپ کی تائید کرتا رہے، صدقتا صدقتا صدقتا۔ تو یہ اس طریقے کے مطالبات انہوں نے کیے۔ اور ایک آخری مطالبہ جو بڑا ضرورت مندانہ تھا، کہنے لگے اپنے رب سے کہ وہ خود ہم کو اپنے آپ کو ظاہر کر کے دکھا دے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اس قسم کی باتیں یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ آپ نے ان باتوں کا یہ جواب دیا کہ بھئی میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی آخرت بنا لو۔ جس کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں نا، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ ان باتوں کے لیے اور ان کاموں کے لیے میرے پروردگار نے مجھے نہیں بھیجا۔ بہرحال علماء نے لکھا کہ یہ بدبختی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور دن بدن دین اسلام کی ترقی اور لوگوں کا اسلام کے اندر داخل ہونا، تو یہ لوگ اور زیادہ شقی ہوتے چلے گئے، اور زیادہ مسلمانوں کو ستانے کی کوششیں اور تدبیریں انہوں نے شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ مطلب کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ یا رسول اللہ ہم جہاں چلے جائیں۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا زمین بہت بڑی ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں جمع کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ آج کے زمانے کا جو افریقہ ہے، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور افریقہ کے جو چھوٹے چھوٹے بہت سارے ملک ہیں اور بہت سارے صوبے اور شہر ہیں، جیسے سوڈان وغیرہ ہیں، اور بھی بہت ساری، اس میں ورلڈ میپ دیکھ رہا تھا تو عجیب عجیب سے نام مجھے یاد بھی نہ ہو سکے، نائجیریا، یوگانڈا، ایریٹریا، اور پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو ہے حبشہ کا تھا، اور حبشہ ایک بہت بڑی سپر پاور تھا اپنے وقت کی۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ادھر چلے جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا اشارہ دی، اچھا حبشہ کی طرف کیوں کہا؟ زمین تو بہت بڑی تھی، کیا شام بھی تھا، فارس بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف جانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ علماء نے لکھا، اس کی وضاحت یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک طریقے سے پرورش کے اندر جن کا حصہ تھا، جن کا میں نے ذکر کیا، وہ حبشیہ تھی، حبشہ سے ان کا تعلق تھا، وہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اپنے حبشہ کا خاص کھانا وغیرہ بنا کر کے کھلاتی تھی۔ اللہ کے رسول پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو کہتی تھی کہ ہمارے وہاں بنتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، لوگ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ جگہوں میں الگ الگ طریقے کے کھانے وغیرہ کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں وہ کون سی جگہ بتا رہے تھے، ملیشیا ٹائپ، وہاں سے جماعت آئی تھی، تو سالن وغیرہ ویسے ہی بنایا جیسے ہم لوگ بناتے ہیں، اور مرچیں ڈالنے کے بجائے اس کے اندر نمک اور چینی ڈال کر کے کھایا۔ میں خود دیکھ رہا تھا، ہم سے تو کھایا بھی نہیں گیا۔
تو خوراکوں میں فرق ہوتا ہے بلا شبہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ تعلق تھا. دوسرا یہ کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہتے ہیں، وہ بادشاہ عدل و انصاف میں بڑا معروف تھا. اس کا انصاف، اس کا عدل لوگوں میں بڑا پھیلا ہوا تھا، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ عدل انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے. اس کا بھی چرچا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس وجہ سے بھی حبشہ کا کہا. اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے یہ بات کھول دی گئی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کا صحابہ کرام کو حکم دیا جائے. تو 5ویں نبوی میں، نبوی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد کا جو دور چلتا ہے، اس کو نبوی کہتے ہیں. تو نبوت کے 5 سال ہو چکے تھے. 5ویں نبوی میں یہ ہجرت ہوئی ہے، اور اس کے اندر کل 16 لوگ حبشہ کی طرف گئے ہیں. اس میں 5 عورتیں تھیں، 11 مرد تھے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئی تھی. اور بھی بہت سارے نام ہیں، میں جو ہے نام لوں گا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. بہرحال کچھ لوگ پیدل گئے، کچھ سواری پر گئے، اور سمندر کے کنارے پہنچ کر وہاں کشتیاں ان کو مل گئی تھیں، اور ان کشتیوں پہ بیٹھ کر یہ لوگ، کیونکہ بیچ میں سمندر ہے نا، سمندری علاقہ ہے، وہاں سے پھر یہ حبشہ نکل گئے. مشرکین مکہ نے کچھ لڑکوں کو بھیج کر ان کا تعاقب کروایا، لیکن یہ لوگ جا چکے تھے، ہاتھ نہ آئے. اچھا جی، ہجرت کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، صحابہ کو ستانا اور پریشان کرنا، اور عرصہ حیات ان پر تنگ کرنا. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، علماء نے لکھا اس بات کو کہ صحابہ کرام کا ہجرت کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو جسمانی پریشانی تھی یا مار کھا رہے تھے، پٹ رہے تھے، اس کا ان کو ملال نہیں تھا. اس وجہ سے ہجرت نہیں کی. ہجرت اس لیے کی کہ تاکہ کہیں اور جا کر کے اللہ کے احکام پر عمل کر سکیں. اتنا زیادہ پریشان ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ ظلم و ستم سہنے کے باوجود، اتنا زیادہ مار کھانے کے باوجود، ان کو اپنے مار کھانے کا غم نہیں تھا. غم یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے دین اسلام پر عمل ہو جائے. اس وجہ سے وہاں گئے. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہجرت کا حکم دیا تو لکھا علماء نے کہ رجب کا مہینہ تھا. 5ویں نبوی رجب کا مہینہ تھا، اور یہ 4 مہینے وہاں رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، اور شوال میں یہ لوگ واپس آئے ہیں. یہ جو 16 لوگ گئے تھے رمضان کے اندر، شوال کے اندر یہ لوگ پھر جو ہے واپس آ گئے. اور واپس آنے کی علماء نے 2 وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی کہ جیسے یہ لوگ ہجرت کر کے گئے، اچھا میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت حمزہ کا اسلام، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر کا اسلام. یہ دونوں حضرات جو اسلام لائے تھے، تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اور 16 لوگ جو حبشہ کی طرف گئے ہیں، اس جو ہے ہجرت کے بعد یہ دونوں حضرات اسلام لے کر کے آئے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر. ان دونوں کے اسلام کی خبر سن کر اور بھی کئی لوگ اسلام لے کر کے آئے، خاص طور سے ان کا بڑا چرچا ہوا. تو وہاں جو مسلمان گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ بھئی اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو طاقت مل گئی، اسلام طاقتور ہو گیا، اور اب کھلم کھلا حرم کے اندر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. تو یہ خبر سن کر کے واپس آ گئے. ایک دوسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کے اندر کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس کا رزم ایسا ہے سورت کا، ابھی میں تھوڑی سی تلاوت کروں گا آپ کے سامنے، آپ سنیے گا، آپ کو خود احساس ہوگا کہ کتنی زبردست صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہ جتنے کفار یعنی کہ مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ سب لوگ سن رہے تھے. بڑے بڑے دشمن، اللہ کے رسول کی دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے، یہ ولید، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سب تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بہت لمبی صورت ہے، آگے تک میں یہ تک پڑھتا ہوں. تو یہ صورت ایسی ہے کیونکہ عرب تو قرآن عربی میں ہے، یہ لوگ عربی جانتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، اور ایک دم ان کے اوپر ایسا اثر سا ہوا قرآن مجید کے اس انداز کا، سارے کے سارے ایک لمحے کو بھول گئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صورت میں سجدہ تلاوت ہے بالکل آخری آیت پر جا کر کے، جب آخری آیت پر اللہ کے رسول پہنچے اور سجدے والی آیت آئی، تو ان لوگوں پر ایسا اثر ہوا، ایسا خمار ہوا کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، یہ ولید اور یہ سب جتنے بھی تھے، ابو جہل وغیرہ سارے. تو جب یہ لوگ سارے سجدے میں گرے تو اس موقع پر سے کوئی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جا کر کے یہ مشہور کر دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ایمان لے آئے. حبشہ کے اندر یہ بات چلی گئی کہ جتنے لوگ تھے مشرکین مکہ سارے ایمان لے آئے، تو وہ لوگ اس خوشخبری کو سن کر کے واپس آ گئے. 2 وجوہات لکھی، 2 میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا،
یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو قصہ غرانیق ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اس وقت تو ان لوگوں نے سجدہ کر دیا، بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اس وقت تو جوش آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان کا معاملہ کر دیا، لیکن بعد میں ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہم نے محمد کے رب کو سجدہ کر دیا اور بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو بعد میں انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ محمد نے تو اس میں 2 آیتیں اور ایسی تھیں جو اس وقت تلاوت کی تھی اور اس کو سن کر کے ہم نے سجدہ کیا تھا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تلک الغرانیق العلیٰ، کہ یہ جو بت ہیں یہ بہت اعلیٰ ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے وہ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی اونچی سمجھی جائے گی اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ کہ یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑی انہوں نے، اور دیکھیں وہی انداز بھی وہی ہے، ردم بھی وہی ہے جو اس صورت کا تھا، یہ گھڑ کے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ علماء نے لکھا کہ ابو جہل نے تو اس موقع پہ بھی سجدہ نہیں کیا، یعنی کہ جب ان لوگوں کے دل پسیج گئے اور سارے کے سارے دشمنان اسلام سجدے میں چلے گئے، ابو جہل اتنا سخت دل تھا کہ اس کو یہاں پہ بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوئی، بس زمین سے مٹی اٹھا کے ماتھے پر لگا لی کہ اللہ کا میرے لیے اتنا کافی، میں سردار آدمی ہوں۔ اندازہ لگائے کتنا شقی تھا، کتنا سخت تھا، کتنا بدبخت تھا۔ بہرحال یہ سجدے والی خبر وہاں پہنچی ہے، کیا کہتے ہیں، حبشہ کے اندر، تو وہاں جو ہے یہ لوگ ایمان لے کر کے، ایمان تو خیر لا چکے تھے، کیا کہہ رہا ہوں میں، طبیعت خراب ہے نا، کچھ بھی بولتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، تھوڑا سا برداشت کر لیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ لوگ وہاں سے آئے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ مکہ کے جب یہ قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ جو سجدے والی بات ہمیں پہنچی تھی تو وقتی طور پر تھا، اور یہ ایمان لانے والی بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اسی وقت کچھ صحابہ کسی کی امان لے کر کے مکے میں داخل ہو گئے اور کچھ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اس میں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر وغیرہ بھی تھے، جعفر طیار ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی لاش کے پر لگ گئے تھے، آسمان پہ اڑ گئی تھی ان کی لاش، تو جعفر طیار کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے، بڑے بیٹے، اور ان کا بڑا کردار ہے اس ہجرت کے اندر، کیونکہ پھر 4 مہینے کے بعد دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اور ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس طرف گئی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ اس طریقے سے بار بار ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکین مکہ کے اندر ایک طریقے سے کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی یہ مچی کہ اگر یہ لوگ اس طریقے سے حبشہ جاتے رہیں گے تو 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ کہ یہ وہاں پہنچ کر، یعنی کہ باقی بعد والوں کو بھی یہ رستہ دے دیں گے، وہ لوگ بھی جانا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے یہ لوگ اطمینان حاصل کر لیں گے ہم سے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ وہاں چلے گا اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلا دیا، دیکھ چکے تھے نا اسلام کیسے پھیلتا ہے، تو یہ سمجھ گئے تھے کہ وہاں پر بھی اسلام پھیلا سکتے ہیں اور بہت تیزی سے پھیلے گا، اور اگر وہاں اسلام جو ہے وہ سرکاری مذہب بن گیا، یعنی کہ وہاں کے شاہی لوگوں نے قبول کر لیا، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مکے والوں کو جو ہے سپر پاور کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی اس پر فوراً قدغن لگایا جائے، اس پر روک لگائی جائے۔ مکے والوں نے مشورہ کیا، اور جو صحابہ کرام ایک ایک کر کے یا 2 کر کے یا جیسے بھی ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے، ان لوگوں کے پیچھے تعاقب میں انہوں نے 2 لوگوں کو بھیجا۔ نمبر 1 عمرو ابن العاص، یہ بہت زبردست ان کی صلاحیت ہے، انہوں نے بعد میں بھی مصر کو فتح کیا، اور بڑے اعصاب والے، بڑے زبردست ہمت والے یہ تھے۔ اور ایک اور شخص تھے عبداللہ بن ربیعہ، ان دونوں کو منتخب کیا، چنا کہ تم ہمارے جو ہے سفیر بن کے جاؤ اور وہاں جا کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہم سے بھاگ کر کے گئے۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا، اور جتنا بھی وہاں سے یہ پہلی جو ہے وہ تحفے وغیرہ لے کر کے چلے تھے، کچھ تحفے تحائف لے لیے، اور ان لوگوں نے وہاں حبشہ پہنچ کر ایک کام تو یہ کیا کہ نجاشی کے جتنے درباری تھے تمام درباریوں کو تحفے تحائف دے کر کے قائل کر لیا، کچھ تحفے ان کو دیے، اور تحفے وغیرہ لینے سے انسان ویسے ہی کچھ نرم پڑ جاتا ہے، ان کی کچھ تعریفیں کی، ان کو تحفے دیے، ان کو اپنے حق میں کر لیا، کہنے کا مطلب یہ۔ اور پھر حق میں کرنے کے بعد ان لوگوں سے یہ بات کہی کہ ایک کام یہ کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہم کل بادشاہ کے دربار میں ایک اپنا مقدمہ لے کر کے حاضر ہوں گے، آپ ہمارا جو ہے بادشاہ تک ہماری ملاقات کروا دیجیے، اور دوسرا یہ کہ آپ ہماری اس گفتگو میں ہمارا ساتھ بھی دیجیے۔ تو درباری لوگ جو ہے وہ تحفے وغیرہ دیکھ کر کے پھسل ہی گئے تھے، ان لوگوں نے کہا بالکل ہم تمہاری ملاقات بھی کروائیں گے، اور بادشاہ سے جو ہے وہ تمہاری سفارش بھی کریں گے، تمہارا ساتھ بھی دیں گے۔ تو اب جو ہے ان لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں حاضر انہوں نے کروائی، درباریوں نے ان لوگوں کی، عبداللہ ابن ربیعہ اور یہ عمرو ابن العاص، یہ دونوں گئے اور بادشاہ کے دربار میں یہ کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کچھ کہا، کیا گفتگو ہوئی، اور نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس گفتگو کو سن کر انشاءاللہ عز و جل ساری بات کی وضاحت میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مکمل ہجرت کا قصہ جو ہے مکمل کر دوں گا۔ آج سرا سبق جو ہے وہ بہت ہلکا ہی رکھتے ہیں، 15-20 منٹ کا جو ہے وہ، وجہ اس کی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے،
تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے وہیں جانا ہے، اس وجہ سے جو ہے سبق کی چھٹی کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کلرس کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے بھائی کی، دوست کی جو ہے والدہ کی مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔